ناول جانا تجھے جب جانا بائے نیلم ریاست ایپیسوڈ 5۔ بیٹا جی، وہ ہمارے گھر کے لاٹ صاحب ہیں، ان کے خرچے پر ہم لوگ پل رہے ہیں۔ جس کا روب ڈالنے کو وہ ایسے ڈرامے کرتا ہے، پر تم غور نہ کرو کیونکہ باپ وہ نہیں میں ہوں، اور میری بیٹی جتنا عرصہ جی چاہے یہاں رہ سکتی ہے، بلکہ جس کمرے میں تم سوئی ہوئی تھی آج سے وہ تمہارا ہوا، اپنی مرضی سے سجا لو، حسیب لوگ تمہاری مدد کر دیں گے۔ تاشفین آنکھوں میں مسکراہٹ لیے کچن سے نکلا۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، آخر کس لڑکی کے لیے اپنی پارٹی بدل رہے ہیں؟ اس کی بہن نے آپ کے بڑے بیٹے کو الو بنا کر رکھا ہوا ہے اور اب یہ آ گئی ہے آپ کو شیشے میں اتارنے۔ فارس، اس کا سارا سامان نکال کر میری گاڑی میں رکھ کر آؤ، یہ آج اور ابھی واپس جا رہی ہے۔ جگن کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ میں تھاما سینڈوچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ حسیب اور فارس اس کی جانب دیکھ رہے تھے، ان کو افسوس تو ہو رہا تھا مگر بھائی کو ٹوک نہ پائے۔ اسرار احمد نے اب کے غصے سے زر کیا، کیا تمہاری اخلاقیات گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ پہلے ہی تم اس بچی کے سامنے زیادتی کر چکے ہو، اب بھی اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگنے کے بجائے الٹا اکڑ رہے ہو۔ شرم کرو، گھر آئے مہمان سے کوئی بھی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہے، اب اگر مزید کوئی بدتمیزی کی نا تاشفین تو مجھ سے کلام نہ کرنا۔ اب کیا ایک سبق کافی نہیں تھا؟ اس کی بہن کا ہم نے یوں ہی کھلے دل سے استقبال کیا تھا، جواب میں کیا ملا؟ ہمیں 2% کے قریب بدتہذیب پینڈو لوگ کہہ کر چلی گئی، ساتھ ہی ہمارا ہی بیٹا لے گئی، جیسے اس کو تو اللہ نے خاص اس کے لیے براڈ مائنڈڈ تہذیب یافتہ بنا کر بھیجا تھا۔ تاشفین، مجھے دل میں بغض رکھ کر جینے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اگر تمہارے دل میں اتنا میل بھرا تھا تو جگن سے شادی کیوں کی؟ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ شادی میرے لیے زہر کے پیالے سے کم نہیں تھی۔ اس کے بہنوئی اور بہن کو ہی میری زندگی یوں برباد کرنے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا ان لوگوں کو انہی کی زبان میں جواب دینے کے لیے اس سولی پر چڑھا تھا، اب یہ آپ کی سگی بن کر آ گئی ہے، جیسے ہم تو پاگل عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان کی مکاریوں کو پہچان ہی نہ سکیں گے۔ جگن کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ اسرار نے بیٹے کو جھاڑ پلا دی۔ تاشفین، آج تم نے مجھے میری عمر سے 3 گنا چھوٹی عمر کی بیٹی کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، کیا یہ میری تربیت ہے؟ ابا، آپ اس کو بولیں یہاں سے چلی جائے، ورنہ میرا اخلاق اور بھی کام سے جائے گا، اور میں سوری بھی نہیں کروں گا۔ جگن اس سے زیادہ خاموش نہ رہ سکی۔ انکل، آپ ان کو بتا دیں، نہ میں ان کی جیب سے کھاتی ہوں، نہ ہی میں یہاں ان پر کوئی ڈورے ڈالنے آئی ہوں۔ یہ جو ڈر رہے ہیں نا کہ جیسے حارث بھائی آپ کے پیار میں اندھے ہو گئے ہیں ویسے ہی یہ ہو جائیں گے، تو بولیں اپنی ہمت بچا رکھیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ڈرپوک کہیں گے۔ آخری لائن ڈرپوک براہ راست ڈرپوک کی نظروں میں دیکھ کر بولی تھی، جواباً جو تاثرات ملے وہ فوراً اس سے نظریں پھیرنے پر مجبور کر گئے۔ اسرار احمد کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ وہ تینوں بھائی ایک دفعہ جگن کا چہرہ دیکھتے جو اپنی بات پوری کرنے کے بعد مزے سے چائے پینے لگی، پھر دوسری دفعہ اپنے بھائی کو دیکھتے جو بہت کہنے کی خواہش دل میں دبائے اس کو صرف گھوریوں سے نواز رہا تھا۔ تبھی بیرونی دروازہ دھڑام سے وا ہوا۔ او پھپھی سغرا، اس کا چہرہ فریم میں ابھرا۔ گورا چٹا چہرہ، درمیانے قد کا فربی مائل وجود، صاف ستھرے کپڑے، سلیقے سے سر پر ٹھہرا سفید ململ کا دوپٹہ جس میں سے سرخ مہندی سے رنگے بال جھانک رہے تھے، پیروں میں سادی سی چپل، ایک بازو پر سونے کا 2 کڑے، دوسرے ہاتھ کی درمیانی انگلی پر ایک انگوٹھی، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی حسیب زیر لب بڑبڑایا، چلو جی تیار ہو جاؤ، چلتا پھرتا خبر نامہ آ گیا ہے، اور بھائی آج تو تم پھپھی سغرا کا دل توڑنے والے ہو، آخر کب سے وہ تمہاری اور نرگس کی شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ حسیب کی بات پر فارس اور عباس اسرار احمد کے ساتھ مل کر ہنس پڑے، جبکہ تاشفین نے حسیب کو اپنی بکواس بند رکھنے کا حکم دیا۔ جگن نے ناسمجھی سے سب کی شکلیں دیکھیں، تو واہ، کوئی خدائی کی گرمی ہے، قیامت والا سوا نیزے کا سورج رب نے ابھی ہی دنیا پر بھیج دیا ہے، دن ابھی پورا چڑھتا نہیں اور بھانبڑ چل اٹھتے ہیں۔ اسرار احمد، میں تو کہتی ہوں جا مری میں گھر بنائے، وہ نہیں اپنا سنار، آج صبح سارے بال بچوں کو مری لے گئے چھٹیاں منان۔ پھپھی، مری کون سا آئس لینڈ میں ہے، مری بھی پاکستان میں ہی ہے، اتنی گرمی میں وہاں جانے کے دوران سفر میں ہی مت ماری جائے گی۔ پھپھی پہلے تو فارس کی بات پر غور سے سن رہی تھی، مگر جیسے ہی اندر آنے کے بعد نظروں نے جگن کو فوکس کیا، ان کی توجہ ساری کی ساری اسی جانب ہو گئی، انہیں قدموں پر تھم گئی، ایک ہاتھ منہ تک گیا۔ وائے اسرار، کڑی کون کڑی ہے؟ حسیب نے ابا جی کو آنکھ ماری اور بولا، پھپھی جی کون سی کڑی؟ پھپھی کی نگاہیں اب بھی جگن پر تھیں۔ ہائے ہائے، یہی جو صوفے پر بیٹھی ہے اپنے عباس دے کول۔ کیا ہو گیا ہے پھپھی، ہمارے گھر کڑی کا کیا کام؟ لگتا ہے گرمی نے نظر پر بھی اثر کیا ہے۔ جاوے پراں، میری اتنی عمر ہو گئی آج تک بغیر اینا کے سبق قرآن پڑھتی ہوں،
سوئی میں دھاگا ڈال لیتی ہوں اور بھلا اتنی بڑی جیندی جاگتی کڑی تہانوں نظر نہیں آندی پئی؟ پھپھی کہیں سامنے والے آئینے میں اپنا آپ دیکھ کر تو دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم پانچوں باپ بیٹوں کے علاوہ اگر یہاں کوئی ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ اور پھپھی آپ خود کو لڑکی بول کر گناہ گار تو نہ ہو، کل کو اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اب کے جواب فارس کی جانب سے آیا تھا۔ پھپھی نے غصے سے دونوں بھائیوں کو گھورا، پھر اسرار احمد کو۔ تیرے یہ دونوں مستنڈے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے؟ کسی دن ان کو جوتے مارنے پڑ جانے ہیں۔ اب ایک تاشی میرا بیوہ پتر ہے۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جگن کے قریب آئیں اور اس کے وجود کا یقین کرنے کے لیے ہلکا سا کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر مطمئن ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ اصلی کڑی ہے، ایسے ہی مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ اسرار یہ کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھی۔ اب پھر حسیب باپ سے پہلے ہی بول پڑا، پھپھی نہ پوچھو کیونکہ تمہارے ارمانوں پر اوس پڑ جانی ہے۔ تاشفین باہر کو نکل گیا۔ جگن کی نگاہوں نے اینڈ تک پیچھا کیا۔ کیا اول فول بولے جا رہے ہو؟ آخر اسرار کو ہی بولنا پڑا۔ پھپھی یہ جگن ہے، تاشفین کی بیوی۔ پھوپھی کا منہ لٹک گیا۔ چلو اب تم بھی بیٹوں کے ساتھ مل کر مجھ بوڑھی کا مذاق بناؤ، یہی کسر رہ گئی تھی۔ نہیں پھپھی، بھلا میری اتنی جرت کہ آپ کا مذاق بناؤں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسرار احمد نے فوراً ہی صفائی دی۔ پھپھی کے چہرے پر حقیقی دکھ لکھا نظر آیا۔ لے دس، ابھی کل میں یہاں سے ہو کر گئی ہوں، تب تک تو تاشفین کی کوئی بیوی نہیں تھی، اب یہ راتوں رات بیوی کہاں سے آ گئی؟ بس پھپھی جوان اولاد اپنی مرضی سے بیال آیا ہے، اب میں کیا کرتا؟ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہائے وے مالکا تیرے رنگ! اسرار مجھے تو لگتا ہے اللہ نے تمہارے مقدروں میں اچھی بہو سے خدمت کروانا لکھا ہی نہیں۔ ایک وہ حارث کی ووٹی ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار رہنے والی، نہ اس کو کسی جیتے جاگتے کی فکر نہ مرے ہو کا درد، اور اب ایک یہ لے آیا ہے پرکٹی کبوتری۔ پر چلو حارث لاکھ برا صحیح، شادی میں تو لے کر آ گیا تھا۔ یاد ہے مجھے تم دونوں میاں بیوی رشتہ لے کر گئے تھے، سارا محلہ بارات کے ساتھ گیا تھا، پتہ چلا کہ کوئی شادی ہوئی ہے، اور جس کی شادی کا سب سے زیادہ ارمان تھا اس نے جھوٹے منہ بتایا تک نہیں، تبھی یہاں کھڑا نہیں رہا، میرے آتے ہی فوراً چلا گیا شرمندہ۔ جیا جگن خوف زدہ ہو کر ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھپھی کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کا بیٹا، سارے ارمان میری شادی پر پورے کر لینا، پر خدا کے لیے کہیں منگنی ہی کروا دو۔ ہم بھی زمانے کو منہ دکھانے والے بنے، لوگوں کو یہ بتا بتا کر اکتا گیا ہوں کہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ بھلا فارس اسرار کا دنیا کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے؟ لو اور سن، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کو پیدا ہوئے اور شادی کے سفنے دیکھنے جا رہے ہیں۔ آدھے دن تو تمہارا نکلتا ہے گڈے لوٹتے میں، تمہیں لڑکی کون دے گا؟ میرا ساپ پتر نو دھوکہ دے گیا، اب بھلا میں نرگس کیا منہ دکھاؤں گی؟ کتنے اچھے گھروں کے رشتے میں نے موڑ دیے اور آج یہ دن دیکھ رہی ہوں۔ خیر تاشفین نے بڑا ہی سیدھا سادہ بولا سے یہ لڑکی اس کو چرا گئی ہے۔ ساتھ ہی وہ خطرناک تیوروں کے ساتھ جگن کی جانب مڑی۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، آج بھی تاشفین کو حکم دے دوں نا تو وہ میری اتنی عزت کرتا ہے کہ میرے کہنے پر تمہیں چھوڑ دے۔ یہ اسرار میرا بھائی ہے، یہ میرے بھتیجے، ان کو تنگ نہ کرنا، سلیقے مند عورتوں کی طرح خیال رکھنا۔ اب میں چلتی ہوں۔ مگر جانے سے پہلے انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھا 100 کا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اتنی باتیں سننے کے بعد جگن کا جی چاہا 100 کا نوٹ اٹھا کر فرش پر مارے۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، پر اسرار احمد کے اشارے پر اس نے بغیر کچھ کہے شکریہ کہہ کر نوٹ پکڑ لیا۔ پھپھی کے جاتے ہی وہ سب اس کی دلجوئی کرنے لگے۔ بیٹی پھپھی کی کسی بات کو سیریسلی لے کر دل پر مت لے جانا، باتیں ایسی ہی کر دیتی ہیں، پر دل کی بڑی اچھی ہیں۔ دیکھا ناراض ہونے کے باوجود جانے سے پہلے تمہیں سلامی دے کر گئی ہیں۔ تاشفین کے حوالے سے ایسی باتیں ہو سکتا ہے ساری گلی کی مائیوں سے سننی پڑیں۔ اس کی شادی کا یہاں سب کو بڑا ارمان تھا، پر ہم نے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا، نہ ہی یہاں کسی کو شادی کا علم ہے، تو اگر کوئی جذبات میں کچھ کہتے تو برا مت منانا۔ پہلے جانچیں گے، پھر یہی لوگ تمہیں کھلا ڈلا پیار دیں گے۔ ذرا اوکھے قسم کے لوگ ہیں، پر ہیں بہت اچھے۔ کوئی بات نہیں انکل، یہاں تو وہ خود بھی اس شادی سے ناخوش ہیں، بہتر ہے آپ ان کی دوسری شادی ان کی اور محلے والوں کی مرضی سے کروا دیں۔ اندر آتے ہوئے تاشفین نے اس کی بات سن لی تھی۔ تم اپنے مفید مشورے اپنے پاس رکھو، ابا جلدی سے تیار ہو کر چلیں، ڈاکٹر نے 1 بجے کا وقت دیا ہوا ہے۔ اور سامنے والے گھر سے بلند ہوتا پھپھی کا فل والیوم سن کر آیا ہوں۔ جب تک سارے محلے کو میری نافرمانی کی تازہ خبر نہ سنا لی، انہوں نے بریک پر پیر نہیں رکھنا۔ ویسے جو حقیقت ہے وہ بتاتے نا، اب خواہاں خواہ مجھے باتیں سننی پڑیں گی۔ تاشفین کی بات پر اسرار احمد صفائی دیتے ہوئے بولے، کس طرح تو یہ معاملہ سنبھالنا تھا؟ اگر حقیقت بتاتا تو انہوں نے مجھ سے ناراض ہونا تھا، جبکہ تم سے تو کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ ہاں جگن کی خیر نہیں ہونی، یہ بھی اچھا، اسی طرح یہ یہاں سے بھاگے گی۔ انکل آپ سن رہے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں؟ بس بیٹا تمہیں اگنور کر دو، اس نے تو تمہارے سامنے میری تربیت کی ناک ڈبو دی ہے، میں شرمندہ ہوں۔ نہیں انکل آپ ایسا نہ بولیں گے تو آپ تو بہت اچھے ہیں۔ آگے وہ کہنا چاہتی تھی
آپ ہی نے تو کبھی آپ کے حوالے سے اچھی بات نہیں کی مگر خاموش ہی رہی۔ تشفین باپ کو تیار کرو اپنے ساتھ لے گیا، بھائی کو دوپہر کے کھانے کے حوالے سے ہدایت کر گیا، مگر ابھی ان لوگوں کو گھر سے نکل کے 10 منٹ بھی نہ ہوئے ہوں گے کہ ایسا لگا سارا لاہور ہی اٹھ کر ان کے گھر آ گیا ہو۔ لڑکیاں، عورتیں، بوڑھیاں، بچے، بڑی عمر کے مرد۔ تاشفین کی بیوی کا دیدار ایسے کیا جا رہا تھا جیسے تاشفین کی بیوی نہ ہوئی دنیا کا 8واں بڑا عجوبہ ہی ہو گئی۔ کوئی سر پر پیار دے رہا تھا، کوئی اپنے فون میں اس کے ساتھ سیلفی بنا رہا ہے، کوئی سلامی دے گئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں کے درمیان ایک چیز کامن رہی، سب نے یہ ضرور کہا دلہن تو بڑی پیاری ہے، اور دلہن کو اتنا موقع نہ ملا تھا کہ وہ اپنا شکنوں والا لباس ہی بدل لیتی۔ اللہ اللہ کر کے یہ شور 11 بجے سے شروع ہو کر دن 3 بجے جا کر کہیں ختم ہوا۔ سب مسکرا کر دیکھنے سے اس کا منہ درد کرنے لگ گیا تھا۔ جیسے ہی گھر خالی ہوا، حسیب نے دروازہ لاک کر دیا۔ توبہ ہے یار، اچھا کیا تو شادی پر ان لوگوں کو نہیں بلایا، ورنہ کھانا ہی نہ پورا پڑتا۔ وہ چھوڑو، یہ بتاؤ ابھی کھانے میں کیا کرنا ہے؟ ابا لوگ بھی آتے ہوں گے۔ فارس کی بات پر حسیب نے کندھے اچکائے۔ بھائی کو فون کر دو، آتے ہوئے کھانا لے آئے اور کیا۔ فارس فون اسٹینڈ کی جانب بڑا جگن اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ زندگی کا نیا اور عجیب و غریب واقعہ آج رونما ہوا تھا۔ فیشن جرنلسٹ صاحبہ عام سے لباس میں کنگھی کیے بغیر اتنے زیادہ لوگوں سے ملی تھیں، اس کے باوجود اندر باہر سب خالی پن تھا۔ کمرے میں موجود ایئر کولر آن کر کے بیڈ پر لیٹ گئی اور وہیں پڑے پڑے غافل ہو گئی۔